لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. قابل احترام علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ابھی حضرت مولانا ایوب صاحب مدد الرحم العالی نے آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں مختصر سی تقریر جو فرمائی، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسہ کیسے شروع ہوا، اور آج کا جلسہ جو ہے وہ ایک خوش نصیب سعادت مند طالب علم جنہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا، اس کی حفظ کی تکمیل کا یہ جلسہ ہے. قرآن مجید کی جب تکمیل ہوتی ہے اور اس کا جب ختم ہوتا ہے، یہ بہت مبارک وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض جگہوں پر اور بعض موقعوں پر بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتے ہیں. تو ان مواقع میں سے، ان جگہوں میں سے ایک موقع یہ ہے. امام حمزہ رحمہ اللہ، جو بڑے جید قراء میں سے اور بہت بڑے صاحب نسبت بزرگوں میں سے امت میں گزرے ہیں، ان کا ایک معمول ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جب بھی وہ قرآن مجید ناظرہ اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، اور جس دن قرآن مجید ختم ہوتا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے: کان یجمع اہلہ وخدمہ ثم یدعو. وہ اپنے گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں، گھر کے بچے ہیں، بہنیں، عورتیں ہیں، سب کو جمع کر لیتے تھے، اور اپنے گھر میں جو کام کرنے والے نوکر چاکر ہوتے تھے ان کو بھی بلا لیتے تھے کہ بھئی آ جاؤ، آج میں نے قرآن شریف تلاوت پوری کی 30 پارے. یعنی ناظرہ جو آدمی جیسے گھروں میں پڑھتے ہیں، اور سب کو مل کر وہاں بٹھا کر پھر اللہ کے سامنے مانگتے تھے: اللہ میں نے تیرے کتاب کو پورا کیا ہے. تو جب ناظرہ قرآن شریف میں ہمارے بزرگوں نے اتنا اہتمام کیا، تو یہ تو حفظ کی دولت نصیب ہو رہی ہے. اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. میرے دوستو، دنیا میں انسان کسی درسگاہ میں داخل ہوتا ہے دنیاوی، اور کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے. کوئی لڑکا ڈاکٹر بن کر آ گیا، کوئی لائر بن کر آ گیا، کوئی انجینئر بن کر آیا، تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی کہ میرا بچہ آج ڈاکٹر بن گیا. دعوتیں ہوتی تھی مستقل. ایسا ہوتا ہے جب آدمی ڈگری لے کر آتا ہے، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ بہت بڑی ڈگری لے کر آیا ہے، اب اس کا ایک مقام ہوگا، اس کی ایک آفس کھلے گی، اس کی ایک زندگی ذرا ترقی پر چلی جائے گی. تو ماں باپ کو ایک خوشی ہوتی ہے. لیکن ہمیشہ ہم ایک بات لوگوں سے عرض کرتے ہیں کہ کسی ڈگری پر جو ہمیں یونیورسٹی سے حاصل ہوتی ہے، کہیں کسی کتاب میں، کسی بزرگان دین سے، کسی اہل علم سے ہم نے نہیں سنا کہ اس ڈگری کے حاصل کرنے پر اس کو جنت ملے گی. کہیں دیکھا آپ نے؟ لیکن قرآن مجید کے حفظ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سر پر ایک تاج رکھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے والدین اور اس کے خاندان کے کچھ افراد کو اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفظ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس بچے سے کہیں گے کہ تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، آخری آیت جب تیری ختم ہوتی ہے وہاں تیرا مقام ہے. یہ بات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے. وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ. سچے، سب سے سچے بات کرنے والوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے تو کافر لوگ بھی واقف تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ کے کفار وہ بھی ایسا سمجھتے تھے
کہ یہ بہت سچا آدمی ہے، نبوت سے پہلے بھی غار کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے جب لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ اے لوگوں اگر بتاؤ کہ میں تم لوگوں سے یہ پوچھوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے بے اتفاق سب نے زور سے آواز دے کر یہ کہا تھا ما جربنا علیک الکذب قط، ہم نے کبھی آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، تم نے اتنی زندگی ہمارے درمیان میں گزری ہے، ہمارے کانوں میں کبھی ایک لفظ نہیں پڑا ہے کہ جب آپ نے جھوٹ بولا ہو نبوت سے پہلے۔ تو پھر جب وحی آئے تو وہ آدمی کیسے جھوٹ بات؟ وہ اصدق القائلین، سب سے سچے بات کرنے والے یہ ہم کو خبر سنا رہے ہیں کہ حفظ کا یہ مرتبہ ہے۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے اس والدین کے لیے کہ جن کا بچہ یہ حفظ کر رہا ہے، کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے ان کے پر محنت کی شروع سے۔ اور ابھی مولانا نے بتلایا کہ اس بچے نے تو یہاں الف با تا سے شروع کیا، بچوں کو وہاں سے شروع کیا گیا۔ میں نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا ایک تقریر میں داویل میں جب تھے حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ جو مدرس بچے کو الف با تا سے شروع کرتا ہے اور اسے تعلیم دیتا ہے وہ عالم اور وہ مدرس اس مکتب کا وہ علماء ربانیین میں سے، اس کو کہا حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ علماء ربانیین میں سے ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو سکھلاتا ہے، اس کی زبان گجراتی ہے یا ہندی ہے یا انگریزی ہے، کوئی بنگالی زبان بولتا ہے، کوئی پنجابی زبان بولتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے علاقائی ان سب زبانوں میں سے اس مولوی صاحب کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو بیچارے کو بتلاتے ہیں کہ الف اس طرح پڑھا جاتا ہے، با اس طرح ہے اور شین کا تلفظ ایسا ہوگا اور خا کہاں سے نکلتی ہے، اسے بار بار انگلی ڈال کے بیچارہ بتاتا ہے۔ ماں جس طرح بچے کو تھوڑا تھوڑا دودھ پلا کر بڑا کرتی ہے، اس طرح یہ مدرس بٹھا کر اس بچے کو عربی زبان سکھلاتا ہے اور اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے۔ تو یہ علماء ربانیین میں سے ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل فرمایا تھا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر حاضر امہ، اس امت کے مفسر حبر الامہ، اس امت کے عالم سمجھے گئے، اور حضرات صحابہ نے ان کا مقام بہت اونچا بتایا تھا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی چھوٹے بچوں کو بڑوں سے پہلے تعلیم دیتا ہے وہ ربانی عالم ہے۔ الذی یعلم الصغار قبل الکبار، یہ لفظ ہیں الذی یعلم الصغار قبل الکبار، جو بڑے لوگوں کو تعلیم دینے سے پہلے چھوٹے بچوں کو پڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کو بھرپور بدلہ نصیب ہو۔ میرے دوستو، ہم لوگوں کو تو حفظ کی قدر نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں حافظ جی ہے کیا کرے گا، مسجد میں نماز پڑھائے گا اور کیا کرے گا، بچوں کو کسی مکتب ہم یعنی اس کی کوئی قدر نہیں۔ اس طرح کے جملے مسلمانوں کی زبان سے نکلتے ہیں کہ حافظ جی ہے وہ نماز پڑھائیں گے، کبھی کسی کا انتقال ہونے لگے تو بلا لائیں گے، حافظ صاحب چلو ہمارے دادی کا انتقال ہو رہا ہے اور آپ جب یاسین شریف پڑھ دو۔ میرے دوستو، یہ اس کی قدر نہیں ہے۔ حفظ والا آدمی یہ تو اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام 30 پارے کا جس شخص نے یاد کیا، اور یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اس سرزمین پر سب سے بڑا معجزہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن مجید ہے۔ ہمیں حیرت ہو جاتی ہے جب میں ابھی ایک عربی رسالہ چند مہینے پہلے پڑھ رہا تھا، تو اس میں نے شام کے سیریا کے ایک حلب کا ایک واقعہ پڑھا کہ 3.5 سال کا ایک بچہ، اب 3.5 سال کی عمر کیا ہوتے، ہمارے بچے تو 6 سال میں مکتب میں داخلہ لیتے ہیں، وہ 3.5 سال کا بچہ، اس کا والد جو ہے وہ گڑی ساز ہے، واچ میکر، جو گھڑی ٹھیک کرتا ہے، ساعتی عربی میں اسے کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو اس بچے کو میں دکان پر لے جاتا ہوں، وہ اٹھا کر لے گئے اپنی دکان پر، وہ گھڑی ٹھیک کر رہا ہے، بچے کو بٹھا دیا ایسا۔ تو اتفاق سے عربوں کو ایک عادت ہے، ریڈیو سنتے ہیں، اس میں گانے وانے سنتے رہتے ہیں۔ تو مصر کی مشہور گانے والی ہے ام کلثوم، عرب نوجوان اس کے گانے پر خوب ساتھ دھنتے ہیں، تو وہ ام کلثوم کا گانا چل رہا تھا ریڈیو سے، اور وہ بچہ چھوٹا سا 3.5 سال کا سن رہا ہے۔ جب اس نے ریڈیو بند کیا تو اب وہ بچہ گنگنا لگا، اس نے پورا وہ گانا سنا دیا جو ام کلثوم نے تھا، تو اس کی آنکھیں کھل گئی اس گھڑی ساز کی، ارے یہ 3.5 سال کا بچہ، اس نے پوری نظم سنا دی وہ جو گا رہی تھی۔ فوراً وہ دکان بند کر کے اٹھا، اس کے والد کی ساعتی کے وہاں حلب کی کسی مسجد میں مدرس تھے، یعنی بچے کے دادا، وہ اٹھا کر وہاں لے گئے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ابا جان یہ بچہ جو ہے وہ تو ہم نے وہاں اس کو بٹھایا تھا، یہ تو یہ سنا رہا ہے 3.5 سال کا۔
تو اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے کہا کہ اب کچھ کام نہیں کرنا، اس کو حفظ میں ڈالنا ہے۔ تو اس نے چند مہینوں میں پورا قرآن مجید اس کو جیسے جیسے کہلواتے گئے وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، دنیا کی کوئی کتاب کسی مذہب کی اس طرح کسی نے یاد نہیں کی ہے۔ کروڑوں ہندو ہمارے یہاں ملک میں بسے ہوئے ہیں اور ان کی بھی مذہبی کتابیں ہیں۔ ہمارے اس ملک میں جہاں عیسائیت مذہب ہے اور یہاں چل رہی ہے ان کی مذہبی کتابیں، آپ بتلا نہیں سکتے کہ کوئی اس طرح کا حافظ ہوگا توریت کا اور انجیل کا، لیکن جگہ جگہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 سال کے بچوں کو، 5 سال کے بچوں کو، ہمارے یہاں ٹورنٹو میں ایک بچہ ہے وہ مکتب میں بھی داخل نہیں ہوا، اس کی والدہ اسے کھانا پکاتے ہوئے آیت پڑھاتی رہتی تھی۔ ہتھورن کا ہے، گجراتی بچہ ہے، ہتھورن گاؤں کا، بھیا اس کی سرنیم ہے۔ تو وہ اس کے والد میرے پاس لے کر آئے، انہوں نے کہا مولانا یہ بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ میں نے کہا یہ تو بھی 5-6 سال کا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ سن لیجیے کہیں سے۔ میں نے کہا یہ مکتب میں نہیں گیا، اس نے کسی مدرس کے سامنے بیٹھو، اس کی والدہ روزانہ اس کو کھانا پکاتی تھی اور آیاتیں پڑھاتی تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ قرآن شریف کا کھلا ہوا معجزہ ہے، کھلا ہوا معجزہ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ ہندوستان میں جب انگریز داخل ہوئے تھے 1857 میں، انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کے پاس سے قرآن ختم کر دیا جائے۔ ہزاروں نسخے خریدے، ہزاروں نسخے انہوں نے خریدے اور ایک طرف لے جا کر جمنا کے کنارے جلانا شروع کر دیا کہ ان کے پاس یہ کتاب رہے گی بھی نہیں اور مسلمان اس کو پڑھیں گے بھی۔ کسی نے ان کو کہا کہ یہ بیکار کی محنت مت کرو، تم اگر سارے دنیا کے قرآن شریف بھی خرید کر جلاؤ گے تب بھی تم اس کو مٹا نہیں سکتے۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا ٹھہرو تم یہاں۔ تو وہاں دلی میں ایک بچہ جا رہا تھا، وہ حافظ قرآن تھا، اس کو بلایا۔ انہوں نے کہا کتنے سال کی عمر ہے؟ کہا 11 سال کی۔ اچھا، اس نے کہا اچھا بیٹا پڑھ قرآن شریف۔ اور وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا۔ کہا کہ چھوٹا سا بچہ اور جید قسم کا کوئی امام مصلی پر ہے، وہ غلطی کرتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے میں غلط پڑھا ہے۔ اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ جس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے کے سینوں میں اس طرح محفوظ قرار دیا ہے، اور وہ ایک جگہ نہیں، ہر بستی میں۔ یعنی ہمارے یہاں گجرات میں بعض گاؤں ایسے ہیں جو بالکل چھوٹے سے گاؤں ہیں، بالکل چھوٹے، لیکن وہاں 700 حافظ ہیں۔ ابھی اس وقت کوساری میں 700 حافظ ہیں۔ آپ چلے جائیں، سورت ضلع میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بالکل جس کا نام بھی کہیں نہیں، آپ ہر محلے میں دیکھیں گے کہ حافظ قرآن ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، لوگوں کو اس کی قدر نہیں کہ کیا چیز ہے۔ جو لوگ اس کو پڑھانے والے ہیں، جو لوگ اس کو پڑھانے والے ہیں، اس کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس دنیا میں، اس سرزمین پر سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر شخص وہ ہے اس سرزمین پر جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے دوسرے کو۔ اس روایت کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، اور ان سے عبد الرحمن السلمی نے سنا۔ حضرت عثمان سے جو روایت کر رہے ہیں وہ عبد الرحمن السلمی روایت کر رہے ہیں اس روایت کو۔ تو انہوں نے جب اس روایت کو بیان کیا پھر وہ ایک مسجد میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن السلمی بہت بڑے فاضل آدمی، بہت تابعی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا، حضرت عثمان کی خدمت میں رہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس روایت کو سنا۔ تو وہ ایک جگہ پر بیٹھے 40 سال تک بس قرآن شریف پڑھاتے رہے۔ تو کسی نے ان کو پوچھا میں تم ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 40 برس تک اس قرآن مجید کو پڑھا رہے ہو، کچھ اور کام؟ انہوں نے کہا ھذا الذی اخذنی ھذا المقعد، یہ روایت نے مجھے اس جگہ پر بٹھا رکھا ہے۔ میرے نبی بھی کہتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، پھر میں دوسرے دھندے میں کیوں پڑھوں؟ اللہ آپ کو مبارک فرمائے، اللہ آپ کے اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ اپنی قدر کو سمجھیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کی کیا قیمت ہے میرے دوستوں۔ بھلے آپ کے پاس اب بینک بیلنس نہ ہو، آپ کے پاس مرسیڈیز گاڑی نہ ہو، آپ کے پاس دوسری سہولتیں نہیں ہیں، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائے گی، جب پتا چلے گا کہ اس کی کتنی بڑی قیمت اللہ نے دی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے میرے دوستوں۔ اور قرآن مجید جو بچہ حفظ کرتا ہے، بس اس کے بارے میں ہمیں اتنی بات عرض کرنی ہے کہ اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی یہ کتاب میرے سینے میں ہے، میں اس کو لے کر بازار میں نہیں بھٹک سکتا۔
کوئی ضرورت سے چلا جائے دوسری بات ہے، لیکن بعض آدمیوں کو عادت ہوتی ہے ویسے ہی بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں یا اسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھنا مناسب نہ ہو۔ حافظ قرآن کو کم سے کم نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم نے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا طالب علم میں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بازار میں گھوم رہا ہے تو میں ایسا دل میں سوچتا ہوں کہ ارے یہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا اور اس کے سر پر تاج رکھا جانے والا ہے اور یہ کمال کی جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ارے بھائی ایک بادشاہ کا لڑکا ہو اور جس کی تاج پوشی ہونے والی ہے کہ بھئی اس کو اب تاج پہنایا جائے اور وہ کسی بنگی کی اور چمار کی جھونپڑی میں جا کر بیٹھ جائے، لوگ کہیں گے کہ تم کیسے آدمی ہو، تم بادشاہ زادے ہو، شہزادے ہو اور تم یہاں چمار کی جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں جو حافظ قرآن ہے، جو علم حدیث کا جاننے والا عالم ہے، وہ اس طرح بازاروں میں نہیں بیٹھا کرتا، وہ سینما گھر میں کبھی نہیں جا سکتا، وہ ایسے مقام پر نہیں بیٹھتا کہ جہاں قرآن مجید کی عظمت کے خلاف بات ہو، کیونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سینے میں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ چلتے پھرتے بس میں بیٹھے ہوئے کہیں جاتے ہوئے بس آدمی تلاوت کرتا رہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں ہندوستان میں ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ جو لکڑیاں بیچ رہے ہیں۔ سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب بھی ہم جاتے تھے مراحلوں کے قریب، باہر میں ایک بڑے میاں لکڑیاں بیچا کرتے تھے، جلانے کی لکڑیاں، سوختہ عربی میں اردو میں سے کہتے ہیں، وہ لکڑی جس کو لوگ گھر لے جا کر ایندھن بنا کر جلاتے ہیں۔ تو وہ ان کی تجارت تھی، ایک بڑا باڑا تھا، اس میں وہ بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں نا ایسے لکڑی کے، اس میں وہ توڑ کر دیا کرتے۔ لیکن میں ہمیشہ ان کو دیکھتا تھا کہ ایک کرسی ٹوٹی ہوئی تھی، اس پر وہ بیٹھتے بس تلاوت کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ جب کوئی گاہک آ جاتا تھا تو وہ کھڑے ہوتے تھے اور لکڑیاں لا کر اس میں رکھتے تھے، اسے تولتے تھے، اور دے کر پیسے لے کر رکھ دیتے تھے۔ جب وہ چلا جائے پھر قرآن شریف شروع کرتے۔ خدا جانے دن میں کتنا قرآن شریف وہ شخص پڑھتا ہوگا، یہ تو ہماری آنکھوں کے دیکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے ان حفاظ کو کہ چلتے پھرتے جب بھی موقع ہو بس قرآن شریف پڑھتے رہے۔ قرآن شریف اس سے بڑی دولت تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، یہ مدرسوں کی خوبی ہے۔ یہ مدارس عربیہ کے بارے میں جو ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ مدارس اور مکاتب یہ دین کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں۔ اگر یہ کمزور ہوں گے تو دین کمزور ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے اس وقت کہ پوری دنیا میں مدرسوں کے خلاف ایک تحریک چلی آتی ہے پوری، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک باقی ہیں تو ہم ان کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارے افکار ہم دنیا میں جو پھیلانا چاہتے ہیں اس میں آڑے یہی لوگ آ رہے ہیں جو ملا قسم کے ہیں۔ یہ چاہے ہم کو ملا کہیں، ہم کو بیکورڈ کہیں، ہم کو تقیانوس کہیں، ہم کو کہیں آؤٹ آف ڈیٹ لوگ ہیں، ہمیں سب منظور ہے۔ اس لیے ہم نے تو ایک ہاتھ دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارے تو وہی ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں کس بات کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس، اور کسی کا کلمہ نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور رسول آتا کیوں ہے دنیا میں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، دنیا میں کوئی رسول نہیں آتا مگر اس لیے تاکہ اللہ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو ہم کس کی اطاعت کرنے کے پابند ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے رسول نے جس چیز کو اچھا کہا اس کو ہم اچھا کہیں گے، خدا کے رسول نے جس لباس کو اچھا پسند کیا ہم اس کو پسند کریں گے، خدا کے رسول نے جس طریقے زندگی کو پسند کیا ہم اس کو پسند کریں گے، چاہے دنیا اس کو ناپسند کرے، ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ نے کبھی کوئی نہیں پرواہ کی۔ صحابہ کرام چلے گئے تھے کسی جگہ فارس میں، ایک بہت بڑے امیر کے یہاں بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے ایران میں، اور دسترخوان لگا ہوا تھا، تو ایک صحابی کے ہاتھ سے کچھ کھانا نیچے گر گیا، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ تو ایک اور صاحب نے ان کو ذرا ٹوکا کہ بھئی یہ بہت، جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، مثقف عربی میں کہتے ہیں، کہ ذرا یہ برا سمجھیں گے اس طرح تم نے لقمہ اٹھایا۔ تو انہوں نے بہت ہی تیز نظر سے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا اچھا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں لقمہ اٹھا کر منہ میں کیوں ڈال؟ اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں چھوڑ دوں، تم ایسا کہتے ہو؟ یہ ہے ایمان اصل میں، کہ دنیا میں آدمی کہاں کسی بھی جگہ چلا جائے، برطانیہ میں رہے، کینیڈا میں رہے، امریکہ میں رہے،
جرمنی میں، فرانس میں رہے، اس کا دل یہ کہنا چاہے کہ میرے تو ایک ہی آقا ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو انہی کے طریقے پر چلوں گا، انہی کے طریقے پر رہوں گا، انہی کے کیسے کپڑے پہنوں گا، یہ لوگ چاہے جیسا کہتے ہیں۔ اتنی ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم مرعوب ہو گئے ہیں، ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، ہم اپنی شکلوں کو بدلتے ہیں، اپنے لباس کو بدلتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے طریقوں کو بدلتے ہیں، اپنے ملنے جلنے کے طریقوں کو بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس سوسائٹی میں آئے ہیں۔ ہاں، وہاں کینیڈا میں ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مولانا تو مسل مشہور ہے کہ جیسا دیش ویسا بیس، تو ہم لوگ اس ملک میں آئے ہیں تو ذرا، تو میں نے کہا اچھا انگریز 200 سال تک ہندوستان پر رہے، 1857 سے 1947 میں بٹوارا ہو کر ملک آزاد ہوا، کسی انگریز کو دھوتی پہنے تم نے دیکھا تھا؟ ذرا سوچو، انہوں نے ہمیں پتلون پہنائی، ہمارے ملک کا لباس انہوں نے نہیں پہنا، کسی انگریز کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ دھوتی پہن کے گیا۔ تو میں نے کہا دیش تو وہ بھی تھا، اس میں وہ لوگ آئے تھے، ان کو وہ بیسس اختیار کرنا نہیں۔ ہر قوم اپنی ثقافت کو، اپنی طریقے زندگی کو پھیلانا چاہتی ہے، ہم تو مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم تو ان کے محتاج میں آ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان، اور مسلمان تو کہتے اسے ہیں کہ جس کو اپنے نبی سے پورا عشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو اتنا عشق تھا اپنے نبی کے ساتھ کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے اور جو بڑے 4 عالم صحابہ ہیں، ان میں ان کا شمار ہے، عبادل اربعہ 4 عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، یہ 4 ان کو کہتے ہیں 4 عبداللہ ایسے ہیں جن کی بہت اونچا مقام ہے علم والے۔ ان کا یہ حال تھا کہ مکہ معظمہ ایک مرتبہ اونٹ پر تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک جگہ پر اونٹ کھڑا کیا، اونٹ کو کھڑا کر کر نیچے اترنا، پھر اس پر بیٹھنا دقت طلب ہے۔ موٹر کا دروازہ تو آپ آسانی سے کھول کر باہر نکل سکتے، لیکن اونٹ تو بڑا اونچا جانور ہے۔ انہوں نے ایک جگہ پر اونٹ کو کھڑا کیا، نیچے اترے اور پیشاب کرنے کی حیت پر بیٹھ گئے، پیشاب کی حاجت نہیں تھی، اور پھر کھڑے ہوئے اور پھر سوار ہو گئے، اونٹ کو بٹھایا، اور وہ خادم دیکھ رہا ہے، انہوں نے کہا کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا، آپ نے پیشاب تو کیا نہیں، اور آپ نے یہاں اونٹ بٹھایا اور اس پر بیٹھے اور اتنا تکلیف اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس سفر میں تھے، اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تھے اور آپ نے پیشاب فرمایا، میں نے تو میرے حبیب کی اقتدا کی۔ اللہ ہم کو ایسا عشق نصیب۔ اگر یہ عشق مسلمانوں ہمارے اندر آ جائے، دنیا کی کوئی قوم ہم کو مٹا نہیں سکتی۔ صحابہ نے، مورخین حیران ہے، یہ ہسٹری لکھنے والے حیران ہے کہ کیسے یہ لوگ 40 سال کی مدت میں وہاں اسٹینڈ تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت معاویہ کے زمانے میں مسلمان فوجیں کہاں سے کہاں تک پہنچی، اور بڑی بڑی طاقتیں اس زمانے میں تھی، ایران کی اور روم کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے جھک گئی تھی، اس لیے ان کو اپنے نبی کے ساتھ عشق تھا، تعلق تھا، ان کے اندر مرعوبیت نہیں تھی، وہ نہیں ڈرتے تھے، وہ تو اتنا ہی جانتے تھے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی بس وہ 100% تھے، اس کے مقابل میں ہمارے سامنے اس کا کوئی فلسفہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ تو اتنی بات ہے کہ اگر صحیح حدیث سے کوئی بات ان کو معلوم ہو جاتی تھی بس اس سے بات ختم ہو جاتی، کوئی بات کہنے کی نہیں۔ ہم 50 مرتبہ حدیثیں سنتے ہیں میرے دوستو، علماء کی تقریریں سنتے ہیں یا مسجد میں بیٹھ کر حدیث سنتے ہیں، مسجد سے باہر جا کر ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، تو یہ کیسے کام چلے گا؟ ایک آدمی اپنی دکان میں کسی آدمی کو رکھتا ہے، ملازمت پر رکھتا ہے، اور وہ ادب سے کھڑا ہو جائے گا آپ کے سامنے، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ میرے باس ہیں، اور آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، بڑی تعریف کرتا ہے، وہ آدمی خوش ہوتا ہے کہ چلو بھائی یہ میرے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا تم فلانا کام کرو، وہ کرتا نہیں ہے، یہ کام کرو، وہ نہیں کرتا، وہ کہتے بھائی تم تو میری بڑی تعریف کرتے ہو کہ تم بہت اچھے ہو، تم میرے باس ہو، تم ایسے ہو، اور میں کوئی کام کہتا ہوں وہ تم کرتے نہیں۔ تو لوگ ذرا فیصلہ کریں کہ یہ سیٹ صاحب اس ملازم کو تعریف کرنے کی وجہ سے رکھیں گے اپنے یہاں، وہ کہیں گے بھائی تم چلتے ہو جاؤ، تم تو زبانی صرف میری تعریف کرتے رہتے ہو، زبانی تعریف کرتے ہو اور میں جو کچھ کام کہتا ہوں وہ کرتے نہیں ہیں، تو یہ سیٹ صاحب اس ملازم کو رکھیں گے نہیں۔
اس کو چلتا کر دیں گے دوسرے دن کے لوگ بھائی ایک دن کو پیسہ دوں گا اور تم جاؤ، تمہارا کام نہیں۔ ہمارا دھندا یہ ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، دعا قنوت پڑھتے ہیں، اور دعا قنوت میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، نستعینک، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر ہم دوسروں سے مدد مانگتے پھرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دعا قنوت میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں روزانہ مسجد میں، نترک من یفجرک، ہے نا اس میں دعا قنوت میں، ونترک من یفجرک، اے اللہ جو فجور کرتا ہے، جو تیری نافرمانی کرتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ ہم تو ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو بڑی نافرمانیوں میں بٹے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ صحابہ کے یہاں یہ بات نہیں تھی، صحابہ کے یہاں یہ بات نہیں تھی، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی اگر بیٹے نے کی برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے بھائیوں، ان کا ایمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا مضبوط تھا کہ کھانا کھا رہے ہیں صدیق اکبر کھانا کھا رہے ہیں، ان کے صاحبزادے ان کے سامنے ہیں، اور دونوں باپ بیٹوں میں گفتگو چل رہی ہے۔ گفتگو کرتے کرتے صاحبزادے نے یہ کہا کہ ابا جان، فلانے غزوے میں آپ میری تلوار کے زد میں آئے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے صاحبزادے، آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ میرے والد ہیں، اس لیے میں کترا گیا، میں نے آپ پر وار نہیں کیا۔ یہ جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں لقمہ تھا، ایسا اٹھا کر منہ کی طرف لے جا رہے تھے، یہاں تک پہنچا تھا لقمہ، اور یہ جملہ سنا تو انہوں نے لقمہ رکھ دیا اور کہا قسم خدائے پاک کی، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اگر تو اس دن میرے سامنے آتا میں تیری گردن کاٹ کے پھینک دیتا، اس لیے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ ھذا ھو الایمان، یہ ایمان ہے۔ خدا کے رسول کے حکم کے خلاف وہ ذرا چاہے اپنا بیٹا ہو، اپنی بہو ہو، اپنی گھر والی ہو، کسی، اب تو ہمارے گھر میں سے اگر کہتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کیا کریں صاحب، بات تو آپ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے شادیوں میں، اور یہ سب کیسٹیں نہیں بجنی چاہیے، یہ فوٹوگرافی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب گھر والے نہیں مانتے، کیا اگر ان کی بھی بات رکھنی پڑے، ان کی بھی بات رکھنی پڑتی ہے، نبی کی بات کو پیچھے ڈالے اور وہ گھر والے کی بات کو، پھر دیکھو یہ کمزور ایمان ہے ہمارا، یہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ میرے بات تو چلے گی صرف نبی کی، اس کے علاوہ کسی کی، یہی زندگی اگر ہم لے کر چلیں دنیا میں، میرے دوستو ہمیں تو بڑا تجربہ ہوا، ہم دنیا میں کونے کونے میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ توفیق دی کہ ہم نے کتنے ملکوں کا سفر کیا ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری اس ٹوپی کی وجہ سے، ہم تو امریکہ کے شہروں میں گھومے تو یہی ٹوپی پہنی، میں تو طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ 3 روپے کی ٹوپی لے کر ہی میں تو گھوما ہوں، اور یہی کپڑے، زیادہ سے زیادہ بہت سردی ہو جاتی ہے تو وہ گرم ٹوپی میں پہن لیتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ شیروانی میں اگر زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے تو وہ لمبا کوٹ جو آتا ہے وہ پہنتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مجھے کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ 10 سال سے تو ہم وہاں ہیں کینیڈا میں، اور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں جاتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ لوگ کیوں مرعوب ہو جاتے ہیں، میری عقل کام نہیں کرتی کہ ہم کیوں ان کے اندر دب کر رہتے ہیں، ہماری یہ ذہنی مرعوبیت جو ہے ہم کو کہیں کا بھی نہیں رکھے کہ میرے دوست، دنیا میں وہ قوم ہمیشہ اوپر جاتی ہے جو اپنے اسلاف کے ساتھ وابستہ رہتی ہے، اور جس نے اپنے بزرگوں کو، اپنے اسلاف کو کمزور سمجھا اور یہ سمجھا کہ ان کی زندگی میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس زمانے کی بات ہے۔ ابھی تو یہ لوگ ہم کو یہ کہتے ہیں، میں نے کل سنایا تھا نا کہ ابھی 2-3 دن پہلے وہ ایک RS کے بہت بڑا لیڈر ہے سندرسن ہندوستان میں، اس نے کہا مسلمانوں سے کہ تم شری کرشن کو پیغمبر مانو اور محمد کے بارے میں یہ سوچو کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اصلاح کا کام کیا تھا، وہ ریفارمر تھے لیکن وہ اپنے دور کے، مطلب یہ ہے کہ اب ان کی پیروی تم کرتے رہے تو وہ صحیح نہیں ہے، اس طرح لوگوں کو بہکا۔ ہم تو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات کی وہ قیامت تک رہنے والی ہے، اس لیے کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت تھوڑی ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کی نبوت جب نہیں ختم ہوگی اور آپ خاتم النبیین ہیں، پھر آپ کی بات جیسے 1400 سال پہلے مدینہ میں چلی تھی وہ آج بھی چلے گی، یہ آج بھی چلے گی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ ہم کس حد تک پہنچے۔ سب سے بڑی خامی امت اسلامیہ میں یہ ہے کہ ایمان، اور یہ قرآن مجید جو ہے اسی نے ایمان کو بیدار کیا تھا۔ وہ لوگ تو کچھ نہیں جانتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر آئے تو عرب کی سوسائٹی والے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے،
وہ تو وحشی قسم کی زندگی گزارتے. اس قرآن نے ابو بکر کو ابو بکر بنایا، عمر خطاب کو عمر خطاب قرآن شریف نے بنایا، عثمان کو عثمان غنی ابو بکر اس قرآن نے بنایا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو حیدر کرار اس قرآن نے بنایا. اسی قرآن کی وجہ سے تھے. اسی لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے وجہ سے بہت سی قوموں کو اوپر لے جائیں گے، اور اس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی قومیں نیچے گر جائیں گی. ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال علیہ السلام. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھائیں گے. اگر قرآن کو پکڑ لیا مضبوط، اوپر جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے یہ زندگی کا ایک نمونہ اور زندگی کا ایک دستور العمل اتارا ہے ہمارے لیے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اس کو پکڑے گا اللہ کی اس رسی کا وہ کامیاب ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اللہ کے اس حکم کو، اللہ کے اس قرآن کو. اسی لیے علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑا شاندار قصیدہ کہا ہے عربی میں. علامہ بصیری کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، عرب لوگ آج بھی اس کو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، دعا الی اللہ. اس قصیدہ بردہ میں ایک عربی کا ایک شعر ہے، دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون لحبل غیر منفصم. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ کی طرف آنے کے لیے بلایا، دعوت دی انہوں نے اللہ کی طرف. آؤ الی اللہ ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ. ارے میاں بھاگو اللہ کی طرف، چلو اللہ کی طرف. دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو، اس دعوت کو مضبوط پکڑے گا، وہ ایسی مضبوط رسی اپنے ہاتھ میں لے گا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. بصیری، اللہ تیری قبر پر رحمت کی بارش برسائے. تو نے بڑی سچی بات کہی ہے. دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم. ایسی رسی جو کبھی ٹوٹنے والی. جن لوگوں نے اس رسی کو پکڑا وہ کامیاب ہو گئے. اور جب ہمارے ہاتھوں سے یہ رسی چلی گئی اور ہم نے دوسروں کی رسی کے ماتحت میں چلنا، وہ ہم کو ٹھوکریں مارتے جا رہے. ہم لاکھ ان کی تائید کریں، ان کے کہنے کے مطابق عمل کریں، وہ روزانہ ہمارے کام میں آنکھ دبا رہے ہیں. روزانہ ہر 2 مہینے کے بعد کہیں گے نہیں ابھی تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا، ابھی ایسا کرو. میں بات کو کھولنا نہیں چاہتا، آپ میری بات کو سمجھیں. دنیا میں جو ہو رہا ہے اس وقت وہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بھائیوں کے سینوں میں گولیاں پیوست کروا رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو اطمینان نہیں ہے کہ نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہے، ابھی کمزوری ہے، ابھی کچھ چھپا رہے ہو آپ. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو چھوڑا ہے. میرے دوستو، اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرمائے. یہ امت، مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے، یہاں آئے تھے انگلینڈ میں تو تقریر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لاکھوں مسلمانوں کو ویسے یہاں نہیں بھیج دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ یہ آ کر یہاں میرے پیغام کو عام کریں، یہاں اپنے قول سے، اپنے عمل سے. اپنی بات بھی ایسی کریں کہ لوگوں کو سچی بات معلوم ہو، اپنا عمل بھی ایسا ہو کہ ایک ایک مسلمان کا عمل دیکھ کر ان کو سمجھ. ابھی میں نے کل جیسے لیسٹر میں سنایا تھا کہ امریکہ میں ایک مسلمان ڈرائیور، ایجپشن، مصر کا رہنے والا، حسام عبداللہ اس کا نام، 2 تاریخ کے جنگ جو یہاں سے نکلتا ہے اس میں یہ واقعہ چھپا ہوا ہے، 2 اپریل کے. اب دیکھ لیں 2 اپریل کا جنگ، کہ وہ اپنی ٹیکسی چلا رہا ہے نیو یارک شہر میں. بیچارہ غریب آدمی ٹیکسی چلا کر اپنا گزران چلاتا ہے. ایک یہودی ٹیکسی میں بیٹھا اور کسی جگہ جانا تھا، وہ اپنا بیگ وہاں اس میں بھول گیا. اس میں $10 لاکھ کے ہیرے رکھے ہوئے تھے. یہ مسلمان نے دیکھا کہ وہ بھول کر چلا گیا ہے، اس نے تلاش کیا اس کو، یہاں اترا تھا، وہ جگہ جگہ پوچھا، معلوم کیا، پھر وہ مل گیا. اس نے کہا یہ آپ کا بیگ. تو اس کے لیے نیو یارک میں ایک جلسہ کیا گیا ہے اس ڈرائیور کے لیے. جنگ میں ایسا لکھا ہوا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ یہ وہ اس سال کا ڈرائیور، اس ایئر کا ڈرائیور ہے. اس کو کسی نے پوچھا وہاں جب سب لوگ جمع ہو گئے، میاں تم نے یہ 10 لاکھ روپے کے ہیرے تھے اور پھر بھی تم نے بیگ اس کو دے دیا، تم تو ٹیکسی چلا تو لے کر چلے جاتے، کون تم کو جان. تو اس نے جو جملہ کہا ہے وہ ایمان والوں کا جملہ ہے.
اس نے کہا کہ 10 لاکھ تو کوئی چیز نہیں، 10 کروڑ کے ہیرے ہوتے میرے نزدیک میرا ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سرزمین جو بھی باقی ہے ایسے مومنین کے ذریعے سے ہے، جو نیو یارک میں امریکہ کی سرزمین پر چل رہا ہے اور ٹیکسی چلاتا ہے، لیکن اس کا ایمان اسے نہ کہتا ہے کہ نہیں، تیرے نبی نے تجھے نہ کہا۔ تیرے نبی کی زبان سے یہ حدیث نکلی ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ میرا نبی تو یہ فرمایا اور میں یہ ہیرے کو گھر میں رکھ لوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ایسے افراد جو ٹیکسیاں چلا رہے ہیں اس سرزمین پر، لیکن ان کی وجہ سے یہ دنیا بچی ہوئی ہے، یہ دنیا بچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو بہت زیادہ پیدا فرمائے۔ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ لاکھوں کی دولت بھی ہو، اگر ناجائز ہے تو ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں، ہم کسی کی جھوٹ نہ بولیں، ہم تجارت میں کسی کے ساتھ غبن نہ کریں، ہماری تو پہچان اب یہ ہو گئی ہے کہ کوئی مسلمان ہے اس کا بھروسہ نہیں کرنے کا، مسلمان ہے بس ختم ہو گئی بات۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ایجپشین ڈاکٹر، وہ یونیورسٹی میں ایجوکیشن پر ہفتے میں 2 لیکچر دیتے ہیں وہاں ٹورنٹو یونیورسٹی میں۔ تو ہم جس مکان میں رہتے ہیں وہاں نیچے کے فلیٹ میں وہ رہتے تھے، ابھی وہ کہیں چلے گئے۔ انہوں نے کیرنجن عورت کو مسلمان بنا کر شادی کی، وہ ہے کیرو کے، قاہرہ کے، ڈاکٹر سراج الدین ان کا نام ہے۔ تو وہ بیچارے مسلمان ہو گئے، اس کی بیوی بڑی پردے میں آ گئی، گھر میں ٹیلی ویژن نہیں، نیچے ایسے بسترے رکھتے ہیں۔ بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اس کو کہیں ہمیں مسلمان ملکوں میں لے جانا چاہیے تاکہ میری بیوی اور بچے دیکھیں کہ دیکھو مسلمان ایسے ہیں۔ اس کو کیا معلوم کہ مسلمانوں نے تو اپنی زندگی بدل دی، وہ پاکستان چلا گیا، $10,000 کی ٹکٹ ہوئے، بیوی بچے۔ اس کو اتنے تلخ تجربے ہوئے کہ وہ وہاں آنے کے بعد بالکل بدل گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے آپ کو رسوا کیا ان کو وہاں لے جا کر، جہاں دیکھو میں کہا میرے ساتھ جھوٹ کا معاملہ۔ نزدیک میں جگہ تھی ہوٹل کی تو اس کو گھما کے لے گئے وہاں اور کہا لاؤ 300 روپے۔ پھر 2 دن کے بعد پتا چلا کہ وہاں سے ہم آئے تو بالکل نزدیک ہے، تو مجھ سے کہنے لگے، تو وہاں ان کو تو اتنا غصہ آیا تھا کہ وہ داڑھی تھی نا وہ انہوں نے نکال دی۔ تو وہاں ایک ہمارے دوست ہیں مسجد میں، وہ میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سراج الدین سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ ان کو معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ ملتے رہتے۔ تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ آ گئے نہیں آگے سفر سے۔ کہا کہ وہ آئے ہوئے ہیں، ان سے ملنا، آپ دیکھو کیسی بات کرتے ہیں۔ تو 2 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کھڑکی میں دیکھا تو میں گیا اندر، میں نے السلام علیکم کیا، تو بات چیت کی۔ تو وہ بہت شکایت کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ایسا ہوا، یہ کیسے مسلمان، یہ کیسا۔ تو میں سنتا رہا۔ اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو تعلیم یافتہ آدمی ہیں، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یاد رکھو، ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس سرزمین پر بسنے والے سارے کے سارے لوگ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیں، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم چھوڑیں۔ ایک آدمی اپنی جگہ پر رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسرے سب ایسا کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا دھوکے بازی۔ میں نے کہا یہ آپ نے جو اپنی شکل بدل دی ٹھیک نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا گناہ کا کام وہ کر رہے ہیں اور آپ اس انداز میں کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا، میں نے عربی میں کہا کہ انت رجل مثقف، میں نے کہا تم ایجوکیٹڈ آدمی ہو، تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ دوسروں کی غلط کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو غلط کیوں کریں؟ ارے بھائی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کریں۔ تو بہرحال عربوں میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتا ہے، حالانکہ وہ تو پڑھا تعلیم رہتا ہے۔ تو اس نے فوراً کو کھڑا ہو گیا میرے اس جملے پر، انہوں نے کہا صدقت، تم نے سچ بات کہی، میری غلطی ہوئی ہے اور میں اب پھر وعدہ کرتا ہوں کہ میں داڑھی آپ دیکھیں گے خود۔ بہرحال پھر اس کو میں نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو حالات تو ایسے ہیں، ہمیں ان مسلمانوں کو جو ہمارے سامنے ان کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو کتابوں میں اس سیرت کو دیکھنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ہمارا معیار تو صرف وہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہم سے کہہ رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے نمونہ جو قرآن نے رکھا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ زید عمر بکر جو کام کریں اس کو سامنے رکھو، ہمیں تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم ان کو چھوڑ کر پھر دوسروں کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مکاتب جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی سمجھ رہے ہیں؟ یہ آدمی کے پیچھے جو ہڈی ہوتی ہے نا، جس میں فقرات ہوتے ہیں ایسے ایسے،
اس پر آدمی بیٹھتا ہے. جب یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو آدمی صاحب فراش ہو جاتا ہے, آدمی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا. یہ پیچھے کے حصے کی, اس کو اردو میں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی. تو اگر یہ مکاتب اور مدارس امت کے لیے بیک بون ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو دین کمزور پڑ جائے گا. یہ کمزور پڑے گا تو امت میں کمزوری آئے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان بیجا پیسہ جو صرف کرتا رہتا ہے, اسراف کر کے اپنے پیسے, وہ پیسہ اسراف میں سے بچا کر 7 لاکھ پاؤنڈ اگر کوئی آدمی شادی میں خرچ کرتا ہے لیموزین لے کر, کہ 20 لیموزین لے کر وہ آئے لندن سے لیسٹر تک, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ارے بھائی یہ مسجد ہی بنا دے برمنگھم میں, تو قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے. لیکن یہ سمجھ ہمارے مسلمانوں میں نہیں آ رہی کہ وہ یہ پیسہ اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ 20 لیموزین وہاں سے لے کر آئے, اس میں پھول ڈالے ہوئے ہیں اور سب چل رہے ہیں اور سب کیسٹیں بج رہی ہے اور بڑے بڑے ہال میں کھانا پکا جا رہے ہیں. ارے میرے دوستو نوجوانوں کے سینے چھلنی ہو رہے ہیں عالم اسلام میں, عورتوں کے پیٹ چاک لیے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزے پر اٹھایا جا رہا ہے, اور ہم یہ 5 قسم کے کھانے کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. ذرا ہمیں ٹٹولنا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس امت کا دماغ کہاں کام کر رہا ہے. یہ سمجھدار لوگ, بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے بڑی اونچی تعلیم حاصل. ارے بھائی تمہاری تعلیم تم کو اس لیے نہیں بتاتی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی کو آپ مومن نہ کہیں, وہ مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہو اور اس کے پڑوسی بھوکا سویا ہوا, وہ مومن کیسا ہے؟ وہ مومن ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ویل ہے قرآن شریف کے الفاظ. ویل کا معنی ہے ہلاکت. ویل کا معنی ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے. اور حضرت بن نوری نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ویل ایک وادی ہوتی ہے جہنم میں, جس میں اتنا بڑا پتھر ڈالا جائے گا وہ انگارہ بن کر, تو وہ 40 سال کے بعد وہاں نیچے پہنچے گا. اس وادی کو ویل کہتے ہیں. عربی میں اس کا ترجمہ ایک یہ بھی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی تفسیر فرما رہے تھے حضرت, تو اس میں یہ بات فرمائی تھی حضرت کہ ایک ویل کا معنی یہ بھی ہے, ایک ویل کا معنی یہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ سورت ہم نہیں پڑھتے, ہمیشہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, ویل لکل کیا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. تم نہیں دیکھتے جو وہ آدمی جو اپنے دین کو جھٹلا رہا ہے, وہ کون آدمی ہے؟ یدعو الیتیم, یتیم کو چھوڑے رکھتا ہے, یتیم کی خبر گیری نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یتیم کی طرف توجہ نہ کرے, اس کی نماز کیسی, وہ مصلی کیسا. ہم نماز پڑھیں اور یتیم کی خبر گیری نہ کریں. ہم نماز پڑھیں اور کسی بیوہ کی طرف ہمارا دھیان نہ جائے. ہم نماز پڑھیں اور ہمارے مسلمان غریب بچوں کی تعلیم کی طرف ہمارا دھیان نہ ہو. کیسا ہمارا ایمان؟ سب سے پہلا کام مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ مکاتب اور مدارس کی بنیادوں کو مضبوط کرے. یہ مکاتب اور مدارس ہوں گے, اس میں کیا کام ہوتا ہے؟ قرآن مجید کو پہلے تجوید کے ساتھ پڑھایا جانا چاہیے. مکتب میں سب سے پہلا کام یہ ہے تصحیح الفاظ, تجوید کے ساتھ صحیح قرآن مجید. اس لیے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اور عربی زبان جو ہے وہ ایک خاص اسٹائل ہے اس کے پڑھنے کی, اس کا خاص طرز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر آیت نازل ہوئی, اور لوگ کہتے تھے کہ یہ تو دوسرے لوگوں سے سن کر, یہودیوں سے اور عیسائیوں کی کتابوں سے ہم کو ایسی باتیں کہتے تھے. تو قرآن نے الفاظ نازل فرمائے, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. کیا قرآن شریف کے الفاظ ہیں, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. کہتے ہیں یہ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے, وہ تو عجمی زبان ہے, اور یہ جو قرآن سنا رہے ہیں وہ تو لسان عربی مبین ہے. ایسا قرآن نے الفاظ استعمال فرمایا, وہذا لسان عربی مبین. عربی مبین, اس کو تو اس طرح بچہ پڑھنا چاہیے کہ آدمی کی طبیعت پھڑک اٹھے کہ واہ یہ عربی لب و لہجے میں, عربی لب و لہجے میں قرآن شریف پڑھے, عربی طرز پر قرآن شریف پڑھے. یہ پہلا کام ضروری ہے, اور یہ مکتب میں ہوگا. دوسری بات, ان کو عقائد سکھلانا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارے کیسے عقیدے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور انہوں نے ہمیں کیا بات فرمائی, حضرات صحابہ کی زندگی کے نمونے کیسے تھے, یہ ہمیں مکتب میں ان کو بتانا ہے. پھر ان کو مسائل سکھلانے, پاکی ناپاکی کے مسئلے, نماز کے مسئلے, روزے کے مسئلے, حج کے مسئلے, جو بیسٹی سماعت تعلیم الاسلام وغیرہ میں جو پڑھائی جاتے, تاکہ وہ بچے کو واقفیت ہو جائے کہ مجھے نماز کس طرح پڑھنی. 40 سال سے لوگ نماز پڑھتے ہیں, یوں کرتے ہیں ہاتھ ایسا,
ارے بھائی اللہ کے بندو، تم اس طرح ہاتھ کرتے ہو، ہاتھ تو ادھر قبلے کی طرف لیا، ہتھیلیاں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیر پیچھے سجدے میں سے دونوں پیر کو اٹھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھ جاؤں، یہ اس لیے کہ ان کو خیال ہی نہیں، وہ مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس طرح نماز 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار میں دونوں پیر اگر اٹھ گئے آپ کی نماز نہیں ہوتی، لیکن پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ ایسے بڑی بڑی عمر کے لوگ، میرے خیال میں ایک نوجوان مجھے ملا ہوا ٹورنٹو کی مسجد میں، ان کا مولانا یہ تحیت المسجد ہے وہ ایک ہی دن پڑھنے کی یا ہمیشہ مسجد میں آئے اس وقت پڑھنے کی؟ بڑی عمر کا آدمی۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، یہ تو جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے کسی کیاری پر گزرو تو پھر تم چر دیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی مسجد سے گزرتے ہو تو پھر کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ تو یہ تو ہر مسجد میں داخلے کے وقت میں مسنون ہے تحیت المسجد، تحیت الوضو ہوتی ہے، تحیت المسجد ہے۔ مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں، مسلمانوں کو دعائے قنوت کے الفاظ یاد نہیں اور باتیں بڑی بڑی۔ میں ایک مرتبہ کسی ٹرین میں جا رہا تھا، چھوٹی لائن سے کاوی سے بھروچ جا رہا تھا، تو ایک بڑے میں آئے اور ہاتھ میں بڑا ڈنڈا تھا ان کے، اور بیٹھ گئے میرے سامنے اور تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے، اور پھر گجراتی زبان میں مجھے بہت غصے کے لہجے میں یہ کہا کہ علم غیب کے بارے میں تمہارا، یعنی گجراتی میں کہا اس نے کہ علم غیب اسے تمہیں شو کہو چھو، علم غیب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب میں نے دیکھا کہ بیچارے ابھی اسٹیشن سے چڑھا ہے، گاؤں کا آدمی ہے، اب اس کو علم غیب کا مسئلہ میں کیا سمجھاؤں؟ تو میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو چاچا، یہ علم غیب کا مسئلہ یہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے کہ اس پر بحث کریں، میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرا تو گاؤں چھوٹا سا ہے، میں نے کہا میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، گاؤں کا رہنے والا، میں نے علماء کی تقریروں میں یہ بات سنی ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جائے گا تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پہلے تو ہوگا وہ کہ من ربک وما تقول فی ھذا الرجل، اور اس کے بعد ہیں روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، ایک شعر، روز محشر کے جہاں گداز بود فارسی کا شعر ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ علم غیب کا مسئلہ تو بڑے مالی لوگوں پر چھوڑ دو، میں اور آپ، تم بھی گاؤں کے رہنے والے، میں بھی، ہم ایسا کریں کہ بھروچ اسٹیشن آنے تک نماز میں جتنی چیز پڑھی جاتی ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ مجھے سنا دیں، تاکہ ہمارا پہلا پرچہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے، پریکشا کا جو پہلا پرچہ امتحان کا ہے وہ۔ اب مجھے یقین تھا کہ اس کو دعا قنوت یاد نہیں ہوگی، اس کو تحیات یاد نہیں ہوگی، اب وہ مجھے علم غیب پوچھ رہا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ ارے بھائی تمہیں نماز صحیح یاد نہیں ہے، تم بھی بڑے بڑے مسئلے میں کیوں ہو رہے ہو؟ چھوڑو، علماء کرام کا کام ہے وہ اس میں الجھتے رہے، دلائل دے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ پوچھنے والے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے بھائی وہ آدمی جو کچھ کرتا ہوگا وہ جانے، اس کا خدا جانے، میں اور آپ اس میں کیوں الجھے؟ خواہ مخواہ جگہ کرے کرتے ہیں۔ ہمیں تو وہ بات کرنی چاہیے کہ جس کو ہم سے سوال ہوگا اللہ کے یہاں، جس چیز کا، اگر مسلمان اس بات کو سمجھ میں، الحمدللہ، بہت اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو صحیح محبت نصیب فرمائے اور دین سیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، علم والوں کے پاس بیٹھنے سے آئے گا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جو ان کا بھی چند سال پہلے انتقال ہوا، حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل بزرگ آدمی تھے۔ وہ ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے، وہ پوچھتے تھے تقریر میں لوگوں سے، ارے بھائی اگر آپ کو سبزی کی ضرورت ہے تو آپ کہاں جاؤ گے؟ تو کہتے ہیں حضرت سبزی جو بیچتا ہے اس کے بعد جو سبزی فروش ہوتا ہے وہ، فروٹ چاہیے تو فروٹ کی دکان پر، کپڑا چاہیے کپڑا بیچتے ہیں اس کی دکان پہ جائیں، اگر کھانے کی ضرورت ہے ہم ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک بیچارہ بنگالی تاجر آ گیا تھا سورت، تو وہ بسم اللہ ہوٹل میں جا کر کہنے لگے کہ مجھے بیٹری چاہیے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ تو کھانے کا ہوٹل ہے، بیٹری تو وہاں ملتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے ہی بھولے والے لوگ ہوتے ہیں جو ہوٹل میں بیٹری تلاش کرتے ہیں، لیکن دنیا والے ہر چیز جہاں ملتی ہے، تو حضرت نے یوں فرمایا کہ جب سبزی والے کے پاس ملتی ہے، کپڑا بیچنے والے، تو پھر اللہ بھی اللہ والوں کے پاس ہی ملے گا۔ اتنی اچھی بات فرمائی، اللہ کو چاہتے ہو اور اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو، علم چاہتے ہو تو علم والوں کے پاس جا کر بیٹھو۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ باب باندھا ہے کہ انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، اور کون سکھائے گا؟ علم والے علم سکھائیں گے۔ ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے، وہ کیا بیچارہ علم سکھائے؟ میں اگر کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہوں تو میں کسی دوسرے کے، علم تو علم والوں کے پاس بیٹھتے، اس لیے اہل علم کے پاس کچھ مدت بیٹھا کرو دن میں 24 گھنٹے میں، اور ان سے کچھ حدیثیں سنو،
ان سے کچھ مسائل سنو کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، پوچھو. اور قرآن مجید میں ہم کو یہ بات سمجھائی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوال کرو، پوچھو علم والوں سے، اہل الذکر اہل العلم. تفسیر میں یہ لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اے اہل العلم إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. ہم تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ہم علماء کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم اللہ والوں کی صحبت میں جانا پسند نہیں کرتے. پھر ہم اللہ کو کہاں کیسے ملے گا اللہ تعالیٰ ہم. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو تھوڑی دیر بھی علم اہل علم کے پاس بیٹھا کرو تاکہ کوئی خیر کی بات کام میں سننے کی مل جائے. ہم تو اتنی مدت ہو گئی، ہماری اتنی عمر ہو گئی، اب بھی ہم تو جاتے ہیں بزرگوں کے پاس اور بزرگان دین ہماری اصلاح کرتے ہیں. میں نے ایک خط لکھا تھا حضرت مولانا بشیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور میں تو مدرسے کا محتمم اور سبق پڑھاتا تھا کتابیں، اور خط میں نے لکھا کہ اللہ کے فضل سے ایسا ہوا. پہلی سطر میں کوئی بات لکھی تھی، حضرت کا خط کا جواب آیا تو حضرت نے ایسی لکیر ڈالی تھی اور لکھا کہ تعالی، یعنی حضرت نے مجھے یہ تنبیہ فرمائی کہ صرف لفظ اللہ نہیں، اللہ کے ساتھ لفظ تعالی یا جل مجدہ لکھا کرو. یہ بزرگوں کی صحبت کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم چاہے جتنا پڑھ جائیں اور مدرس بن جائیں، اللہ والوں کے ساتھ اور بڑے علماء کے ساتھ ہمارا ربط رہنا ضروری ہے. وہ ہماری ہر چھوٹی سی چھوٹی بات، ہر چھوٹی سی چھوٹی. ایک جگہ تشریف لائے تھے گجرات میں، تو ایسی نشست بنائی ہوئی تھی، حضرت وہاں تشریف فرما تھے، میں سامنے بیٹھ گیا اور میری ہمت نہیں تھی کہ میں حضرت کے ساتھ جا کر بیٹھوں. اب گاؤں کے لوگ وہ یہ سمجھے تھے کہ بھئی یہ مدرسے کے محتمم ہیں، وہ آیا کہا مولانا آواؤ ادھر پہ بیٹھے. ایک مرتبہ کہا، میں نے کہا نہیں میں تو حضرت کے سامنے بیٹھا. پھر دوسری مرتبہ کوئی دوسرا آیا، انہوں نے پھر مجھے کہا کہ ماشاء اللہ یہاں بیٹھ جائے، تو میں اپنی جگہ بیٹھوں. حضرت نے مجھے کہا کہ میزبان جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جایا کرو. بعض مرتبہ مصلحت ہوتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں گے تو دوسرا آدمی آپ کے پیچھے بیٹھے گا، یہ جگہ خالی رہے گی. یہ چیزیں ہمیں بزرگوں کے ساتھ ملتی ہے میرے بھائی. ہم نے تو بارہا تجربہ کیا کہ بزرگان دین کے ساتھ چلنے پھرنے میں ہمیں کتنی. حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں برطانیہ آئے اور مجھے پتا چلا کہ وہ تشریف لائے سکھر سے، کراچی سے، تو میں ٹورنٹو سے آیا. میں خاص انہی کے پاس رہنے کے لیے میں نے ٹکٹ لیا اور کینیڈا سے میں یہاں آیا اور حضرت سے اجازت چاہیے، حضرت میں 15 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت بہت خوش ہے. اچھا چلو. تو حضرت کے سفر میں اب میں نے دیکھا کہ حضرت جب بھی کمرے میں سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھتے تھے تو دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہوتے وہ کہتے تھے السلام علیکم. اب میں حیران تھا کہ اندر کوئی ہے نہیں، حضرت کس کو سلام کر رہے ہیں. میں سوچتا رہتا تھا. تو ایک دن تو حضرت نے کچھ نہیں کہا، دوسرے دن پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں کس کو سلام کرتا ہوں. تو کہا کہ دیکھو کتابوں میں آیا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو دروازہ کھولتے ہی السلام علیکم کہے، اس لیے کہ صالح جن ہوتے ہیں، صالح فرشتے ہوتے ہیں، ان کو سلام پڑھ. تو کہتے جیسا کمرہ ہے ایسے میں اس کو ایک کمرہ سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں یہاں تو ممکن ہے کہ ہم گھر میں گئے کوئی اللہ کی مخلوق اس میں ہو تو میں پہلے ہی داخل ہوتے کہتا ہوں السلام علیکم. میری آنکھیں کھلی. میرے بھائی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ ملتا ہے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ. حکیم اختر صاحب کا شعر، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ملنے والوں سے راہ پیدا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم کی قدر نصیب فرمائے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس طالب علم کو جس نے حفظ قرآن مکمل کیا. اللہ تعالی اس کے حفظ کو مکمل مضبوط فرمائے اور یہ صرف حفظ کر کے نہ بیٹھا رہے، عربی زبان سیکھ کر اس کے معنی کو بھی سمجھے. چونکہ علم کے 4 درجے بتائے، الفاظ کا درست کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد اللہ کی مخلوق تک اس پیغام کو پہنچانا. یہ 4 درجے ہیں علم کے. تصحیح الفاظ اور معانی کا سمجھنا، پھر اس کو اپنی زندگی میں پورا اتارنا، اور پھر اللہ کی مخلوق تک یہ بات پہنچانا. یہ علم کے 4 درجے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو 4 درجے پر پہنچائے. ان کے والدین کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کے اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور دولت نصیب کرے. میرے دوستو ہم ان اساتذہ کو کچھ نہیں دے سکتے. ایک مرتبہ میں علامہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو علامہ مولوی صاحب بہت کہتے تھے، ان کا تک کیا کلام تھا. تو معلوم نہیں کیا بات نکلی تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ جو ہم کو مدرسے والے تنخواہ دے رہے ہیں تو کیا اس کی تنخواہ ہے جو ہم حدیث شریف پڑھا رہے ہیں؟ ارے اس کا اجر تو ہم کو اللہ دینے والا ہے. ہم جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں 4 گھنٹے کا، حضرت نے تو علمی لفظ استعمال فرمایا تھا کہ یہ پیسے ہم کو حبس وقت کے مل رہے ہیں. یہ جملہ فرمایا تھا، مجھے یاد ہے. حبس وقت
جو ٹائم ہم نے اپنے آپ کا دوسرے کاموں سے الگ کر کے ہم نے روکا، اس ٹائم پر ہم تجارت بھی کر سکتے تھے، اس ٹائم پر ہم کوئی دوسرا، ہم نے وہ نہیں کیا، اور ہم نے یہاں تو یہ حد سے وقت جو ہے اس کا یہ پیسہ ہم کو تنخواہ مل رہی. قرآن جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کا اگر ہم کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ یہ سارے برمنگھم والے مل کر بھی نہیں دے سکتے قرآن شریف کی ایک آیت کا. یہ تو اللہ ہی دینے والا ہے. ایک ایک آیت پر اجر ملتا ہے میرے دوستو. الف لام میم اتنا جملہ کہنے پر 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. الف حرف، لام حرف، میم حرف، 30 نیکیاں ایک ایک لفظ پر. آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کو سینے میں اتار. اللہ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کے باقی کام کو آسانی اور یسر کے ساتھ پورا فرمائے. اللہ امت اسلامیہ کے قلب میں یہ بات ڈالے کہ یہ ہمارے دین کے مراکز ہماری بقا کے ضامن ہیں. مسجد اور مدرسے باقی رہیں گے تو امت باقی رہے گی. یہ گارنٹی ہے اس بات کی. اس گارنٹی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں وہ روایت آئی ہے جو مشکات کے مدرس موجود ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی نگرانی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، فاشہدوا لہ بالایمان. جس آدمی کو دیکھو کہ اس کو مسجد سے تعلق ہے، وہ آتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے، اس کے اندر کچھ کام ہو وہ کر لیتا ہے، کچھ پیسے دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، کہا کہ گواہی دو کہ آدمی مومن ہے، گواہی دو کہ مومن ہے. اللہ تعالی ہم کو مومن صادق بنائے. آپ میں سے ہر شخص اس بات کی ذمہ داری لے لے کہ مہینوں میں ہم اس مسجد کو برابر بنا دیں. مسلمان اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنے مسلمانوں کو دولت عطا فرمائی، وہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں کر سکتے تو کس کے لیے کریں گے؟ زندگی ختم ہو جائے گی، آنکھیں ہماری بند ہو جائیں گی. جیسے ہی بند ہو جائیں گی یہی جو ہم نے مسجد میں پیسہ لگا وہ کام آنے والا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلاؤ بچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہم انس وخشات فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتی یا رب العالمین. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة
المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والبرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الشفاء من كل داء. اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل پر یا اللہ ہم جمع ہوئے ہیں، اور یا اللہ انہوں نے قرآن پاک ختم کیا، حفظ کیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما. حضرت الاستاذ حضرت اختر دامت برکاتہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. حضرت کی عمر میں خوب برکت نصیب فرما، علم سے ہم سب کو مستفید فرما. اس بچے کے سینے میں اللہ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک یا اللہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قاری زبیر صاحب کے اساتذہ کرام، طالب علم کے جو اساتذہ محنت کی ہے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما. اور اللہ مسجد کا جو باقی کام ہے عافیت کے ساتھ اپنے خزانے غیب سے پورے فرما. یا اللہ اس تکمیل کی قرآن پاک کی تکمیل کی جو تقریب کے اندر جو حضرات تشریف لائے ہیں، جو حضرات حاضر ہیں، تمام کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت جہاں جہاں ہے اللہ تمام امتیوں کی اللہ تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو سچی پکی محبت نصیب فرما، اتباع کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن پاک پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے اخلاق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اللہ ہم سب امتیوں کو نصیب فرما. اس اخلاق کے ساتھ اللہ دنیا میں رہنا ہمیں نصیب فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب خیر ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور و فتنوں سے پناہ چاہیے ہے، تمام شرور و فتن سے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.